حضرت عمر بن عبد العزیز یہ خلیفہ بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں۔ یہ خلافت سے پہلے ان کی یہ کیفیت تھی کہ ترکی گھوڑے پر یہ سفر کرتے تھے، اور ایک دفعہ جو خوشبو لگاتے اس کے بعد وہ خوشبو نہیں لگاتے، ایک دفعہ جو کپڑے پہن لیتے اس کے بعد اور کپڑے۔ جب یہ خلیفہ بنے ہیں تو پھر کیفیت پھر یہ ہو گئی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، اتنا پھر تقویٰ، اتنے متقی پرہیزگار بنے ہیں۔ عید کا موقع تھا تو ان بچوں نے کہا کہ بابا عید آنے والی ہے، ہمیں کوئی اچھے سے کپڑے لے کر دیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے کہا کہ بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں، خلیفہ ہیں اس وقت، امیر ہیں، امیر المومنین، خلیفہ وقت ہیں، تو فرمایا کہ بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تجھے کپڑے جو ہے خرید کر دوں۔ تو انہوں نے جا کر اپنی والدہ سے کہا کہ عید آنے والی ہے، ہمارے بابا سے کہیں کہ ہمیں جو ہے کپڑے لے کر دیں۔ تو اس کے گھر والی نے کہا، تو یہ چلے گیا خزانچی کے پاس جو تنخواہ چلاتا تھا، اس کے پاس گیا، جا کر کہا کہ ایسا کر کے مجھے 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے پیش کی دے دے، ایڈوانس دے دے۔ اس نے کہا حضرت بیٹھ گئے، اندر چلا گیا، کاپی پنسل لا کر سامنے رکھ دی اور کہا کہ مجھے اس پر لکھ کر دیں کہ 1 مہینے تک مجھے موت نہیں آئے گی، اگر موت آئے گی تو پھر میں تنخواہ نہیں دیتا۔ اتنا انصاف کہ پھر میں تنخواہ نہیں دیتا، خدا نہ کرے تو جو موت واقع ہو جائے تو پھر یہ تمہارا قرضہ کون دے گا۔ اب خاموش ہو کر واپس آ گئے، اگر بیٹوں کو کہا کہ بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تجھے کپڑے خرید کر دوں۔ عید نماز پڑھی، اس میں جو ہیں بڑے عمراء ہیں، بڑے امیر ہیں، بڑے جو ہیں سرداروں کے بیٹے ہیں، وزیروں کے بیٹے ہیں، انہوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے خود نماز پڑھائی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے نماز پڑھانے کے بعد اپنے بیٹوں کو گلے لگایا ہوا، اس طرح بغلوں میں لیا ہوا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ بیٹا آج تو مجھ سے ناراض تو ہو گئے۔ تو بیٹوں نے آج کہ بابا ناراض تو نہیں ہے، آج میں نے تجھے کپڑے جو ہے عید کا موقع ہے کپڑے نئے لے کر نہیں دیے، تم ناراض تو ہو گئے۔ تو بیٹے کہتے ہیں کہ بابا ناراض تو وہ ہو جو اپنے والد کی رضا پر نہ چلے، اے بابا جو تمہاری رضا تھی وہی ہماری رضا ہے۔ اتنے بڑے وقت کے خلیفہ، لیکن کیفیت یہ ہے کہ گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی اولاد کو کپڑے خرید کر دیں۔ ایک اور ان کا واقعہ ہے، ان کی پھوپھی ان کے گھر میں آ گئی، 1 ہفتہ رہی، ہر روز جو کھانا کھاتے تھے جو کی روٹی اور سرکے کے ساتھ کھانا، صبح بھی سرکے کے ساتھ جو کی روٹی، شام کو بھی سرکے کے ساتھ جو کی روٹی۔ تو اس پھوپھی نے کہا کہ بیٹا کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ تو اپنی اولاد کو گوشت کھلایا کر، ہر روز صبح بھی سرکہ، شام کو بھی سرکہ، جو کی روٹی سرکہ، جو کی روٹی سرکہ۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ 1 بوٹی منگوائی گوشت کی، 1 دینار، اس کو گرم کیا، جب وہ گرم ہوا وہ دینار آپ نے ایسا کیا تو اس بوٹی پر رکھی اور اس اپنے پھوپھی کے قریب کیا، اس سے دھواں نکلا، گوشت پیدا ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا اس کو پرے کر لے، اس سے بو آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اے پھوپھی، اے اماں، آج تم یہ تھوڑی سی بو برداشت نہیں کر رہی، کل قیامت کے دن تمہارے بھتیجے کی یہ لاش جسم جو ہے جہنم میں جلے گا، سڑے گا، تو اس کی بو تو کہاں سے برداشت کرے گی۔ اے پھوپھی میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ان کو جو ہے گوشت کھلاؤں، میرے پاس جو ہے میں کھلا رہا ہوں۔ تو ان کا یہ تھا تقویٰ، ان کا جو یا تھا یہ پرہیزگاری تھی، عید مناتے تھے آپس میں محبت پیار کے ساتھ عید مناتے تھے۔